وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نساء درس نمبر 363، اللہ، آیت نمبر 49 سے 51۔ آج کا موضوع، کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے کتاب والو، قبل اس کے کہ ہم لوگوں کے منہوں کو بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی، ہماری نازل فرمائی ہوئی کتاب پر جو تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے ایمان لے آؤ، اور خدا نے جو حکم فرمایا سو سمجھ لو کہ ہو چکا۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ خدا اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس نے خدا کا شریک مقرر کیا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ سامعین کرام، سورہ نساء آیت نمبر 49۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو، یزکون انفسہم، جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھو کہ یہ کس طریقے سے اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں، وکفا بہ اسما مبینا، اور یہی گناہ جو ہے، یہی صریح گناہ کافی ہے۔ سامعین کرام، مضمون چل رہا تھا شرک کا، اور بات ہو رہی تھی کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ، یعنی دعوی ایمان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ صحیح مومن ہونے کا مشورہ دے رہے تھے، ان کو تاکید کر رہے تھے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما۔
دیکھیں آج کا جو وہ ہے آیت ہے ہم نے پڑھی کہ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک گردانتے ہیں، پاک کہتے ہیں، مقدس کہتے ہیں۔ شان نزول کے مطابق تھوڑا سا میں آپ کو عرض کر دوں کہ مقامی طور پہ وہاں پہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں یہود بھی موجود تھے جنہوں نے جان بوجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار کیا اور ان کی نبوت سے انکار کیا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے نا سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں یعنی ان کے کمزور ایمان کا تذکرہ ہے، ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا تذکرہ ہے، جو میں آنے والی جو آیات ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر ان کے حسد کا تذکرہ ہے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل۔ تو یہ سارے جو ہیں مطلب دیکھیں یہ یہود تھے، پہلے تو میں شان نزول کے مطابق تھوڑی بات کرتا ہوں۔ یہود جو تھے وہ ایک نسلی تفاخر میں مبتلا تھے، اور بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اور یہ دعوے دار تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں۔ یعنی ایک قسم کا دیکھیں اگر میں آپ کی سمجھ کے لیے بیان کروں کہ آج جس طریقے سے ہم اپنے اسلام پر فخر کرتے ہیں بغیر عمل کیے، اور یعنی اسلام کے اصولوں سے منحرف ہو گئے، اس کے باوجود ہم اپنے ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پاک بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بس مسلمان ہی ٹھیکیدار ہیں، ہم ٹھیکیدار ہیں، یہ کہتے ہیں۔ یعنی میں سمجھنے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں، جس طرح کہ آج دیکھیں ماحول ایسا ہے کہ ہم جو صرف زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں اور اسلام کے تقاضوں کو نہیں مانتے اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی ہم ایک تفاخر کا شکار ہیں کہ ہم بس ایک ہی مسلمان ہی جائیں گے بس۔ اور بعض لوگ جو ہیں ممبر سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بس آپ شکر کرو کہ تم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہو، اور یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا یہ کچھ عجیب سا مسئلہ ہے۔ میں نے آپ کو بعض اوقات کہتا رہتا ہوں نا، ایک ڈاکٹر کے میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، ایک گھر میں شادی کر لیتے ہیں، پھر ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی ڈاکٹر ہوگا؟ اس کو تو پہلے تعلیم حاصل کرنی ہوگی، پھر محنت کرنی ہوگی، ڈگری لینی ہوگی، اور جان جوکھم میں ڈال کے انسان ڈاکٹر بنتا ہے نا، 20-25 سال کی محنت کے بعد جو بھی ہو۔ ایسے تو نہیں ڈاکٹر بنی کہ بھئی ہمارے ماں باپ ڈاکٹر ہیں بس ہم بھی ڈاکٹر ہیں، ہمیں بھی ڈاکٹر کہو۔ اسلام دیکھیں ایک جو بنیادی بات ہے میں عرض کروں، اسلام تو ایک تحریک ہے، ایک منزل ہے، ایک منزل کا نام ہے، منزل اللہ۔ آپ نے اللہ سے رخ پھیر کے دنیا کی طرف رخ کر لیا ہے، اور چند ظاہری کاموں پر آپ مطمئن ہیں کہ بھئی میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، بس قصہ تمام، خلاص کچھ کام کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے۔ برائی میں یہ معاشرہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، پھر بھی یہ پاکی کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم پاک ہیں۔ یزکون انفسہم، تو وہاں جو شان نزول پہ میں واپس جاتا ہوں، وہاں کے یہودی جو تھے وہ ایک تفاخر میں مبتلا تھے کہ ہم، یہ ٹھیک ہے اس میں ہزاروں انبیاء آئے تھے، شریعت موسوی کے تحت جو تھے نبی آئے تھے کافی، یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، صحیح تعداد تو علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے خود ہی اپنے پیغمبروں کو قتل کیا، بعض کو جھٹلایا، بعض کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ فخراً کہتے تھے، وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او کما قال، یہود فخراً کہتے تھے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو دیکھیں
مسئلہ دراصل یہ ہے کہ انسان کو بڑے سوچ سمجھ کے جو ہے زندگی کے فیصلے کرنا ہوتے ہیں. اگر یہ کسی تفاخر میں مبتلا ہو جائے اور اپنی عزت نفس، یا اس کو کہتے ہیں عجب، یعنی جو کتابی زبان ہے نا اس کو عجب کہتے ہیں، خود پسندی. آپ کہتے ہیں یار مجھ سے جو ہے، میں تو پاک ہوں، مجھ سے بڑھ کے تو کوئی، میں باعزت ہوں معاشرے میں، ایک حیثیت ہے میری، اور بس میں آپ کر لینے لگتے ہیں. اور یہ ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے. جو گھر پہ بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے اس کو اس کی میں جو ہے لے ڈوبی ہے. ہزاروں خاندان جو ہے، ظاہر ہے کروڑوں کی آبادی ہے، اور لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. یہ اسی میں کی وجہ سے ہوتے ہیں. میاں پکارتا رہتا ہے میں، اور بیوی کہتی ہے میں. یہ خود اپنے، یہ دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں ہر روز، یعنی میں تقریباً میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ قرآن کے مضامین کو محدود نہ کیا کریں، بلکہ اس کو اپنے اوپر دیکھ کے اس میں حساب کیا کریں کہ میں کہیں ایسا تو نہیں ہوں کہ اس کے آیات کے مطابق میں بھی ہوں. ہر آدمی آج اپنے آپ کو اچھا کہتا ہے اور دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتا ہے. تو خیر یہ تو انسانی ایک وہ ہے عجب، اخلاق رذیلہ میں سے ہے انسان کی خود پسندی. اور وہ میاں بیوی کی میں بات کر رہا تھا، یہ لڑائی جھگڑے اور یہ وہ، تو بس یہ میں جو ہے یہ میاں کو اور بیوی کو لڑاتی ہے. بیوی کہتی ہے میں نے یہ کہا، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. کوئی عجیب سی تماشا ہے. اسلام تو دیکھیں اللہ تعالیٰ عاجزی کا درس دیتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل اللہ یزکی من یشاء. تم خود کو کیوں اچھا کہتے ہو؟ خود پسند کیوں ہو؟ تم اپنی پاکی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ جو ہے پاک کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک کرتا ہے جو خود پاک ہونا چاہتا ہے. اور جو پاک ہو گیا وہ اپنے آپ کا دعویٰ نہیں کرتا کہ میں پاک ہو گیا ہوں. یہ بات بھی ایک نوٹ کر لیں. وہ پاکی کے دعویٰ کرتے، یعنی وہ کوئی بینر اپنے یعنی نہیں سجا لیتا کہ بھئی دیکھو میں پاک صاف ہوں، میں آ رہا ہوں، ہوشیار خبردار. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ کان کاحد من الناس، لوگوں کی طرح یعنی ان کا رویہ تھا. گھر میں بھی عام انسانوں کی طرح گھر کے کام کر لیتے تھے اور صفائی کر لیتے تھے. آپ مجھے بتائیں آج کل کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنے گھر کی بھی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو مارتے ہیں، برتن دھو لیتے ہیں، کھانا پکانے میں مدد کرتے ہیں، بعض اوقات کھانا بھی پکا لیتے ہیں. کتنے شوہر ایسے ہوں گے؟ بس شوہر میاں تو بس انہوں نے بس تکیہ لگایا ہوا ہے، اور بیوی صاحبہ جو ہے سب کچھ کرے گی. نہیں کرے گی تو روب داب جھاڑیں گے. ابھی تک کھانا نہیں پکایا، ابھی دیکھو صفائی کا کیا حال ہے. بہرحال میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، یہ اس آیت جو 49 نمبر ہے اس کے بارے میں آپ غور کریں. پاکی حاصل کرنا تو انسان کا کام ہے کہ یہ پاک ہو جائے، لیکن پاکیزگی کا دعویٰ آپ نہیں کر سکتے. مزاج یہ نہیں ہے اسلام کا کہ آپ پاکیزگی کا دعویٰ کریں، یا کسی بھی آپ کے جملے سے ایسا ظاہر ہو کہ آپ کچھ منفرد ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے بزرگوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر میرا برابر نیک اور اچھے اعمال جو ہیں، تو وہ نیکیاں اور گناہ جو ہیں برابر ہو جائیں تو میں شکر ادا کروں گا. اور یہ وہ عمر ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کی نیکیاں جو ہیں وہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں. وہ اپنے آپ کے بارے میں ایسے وہ ہیں. اچھا دیکھیں پھر انہی کا ایک واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آخر میں کچھ منافقوں کے نام ایک صحابی کو
کان میں بتائے تھے اور ان کو رازدار بنایا تھا اپنا. تو حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس صحابی کو بلایا اور ان سے کہا کہ دیکھو تم امین ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایک امانت دی ہے، امانت بتائی ہے، امانتاً ایک بات بتائی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم وہ راز افشا کرو اور مجھے ان منافقوں کے نام بتاؤ، میں تمہیں ہرگز یہ نہیں کہتا، لیکن اتنا بتا دو کہ کہیں میرا نام تو اس کی فہرست میں نہیں ہے، ان منافقوں کی فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے. یہ وہ عمر ہے جو کہتے ہیں روز قیامت کے دن میں اگر برابر چھوٹ گیا، یعنی حساب کتاب میرا برابر ہو گیا تو میں شکر ادا کروں گا. تو دیکھیں یہ ایک خود پسندی ہے، عجب ہے، نفسانی وہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پہ دھاگے کے برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا پرچار کیوں کرتے ہیں؟ اگر پاکیزگی آپ حاصل بھی کر لیتے ہیں تو اس کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر کیوں خیال کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں ہیں اور عام طور پہ تو ہم اس میں مبتلا ہیں، آپ دیکھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو اے بندہ مومن، تم اگر میرے بندے ہو تو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ تو میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو اور میری وجہ سے کر رہے ہو. تو تم جو بھی نیکی کرتے ہو میں تو تم پہ ظلم نہیں کروں گا. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، دھاگے کے برابر تم پر ظلم نہیں ہوگا. اس میں بہت بڑی بات ہے سامنے کی. ہمارا تو خیر ان باتوں پہ یقین نہیں ہے، نہ روز جزا پر یقین ہے، نہ قیامت پہ، نہ جنت دوزخ. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں تم پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا. پھر یہ دوسری جو آیت ہے انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھو کہ کس طرح یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. یفترون علی اللہ وکفا بہ اسما مبینا، اور یہی گناہ جو ہے یہ کافی ہے. اب دیکھیں اس میں جھوٹ کیا باندھا کہ سچ تو اللہ کو معلوم ہے، سچ بات یعنی انسان کے باطن کے متعلق تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اس کو معلوم ہے کون پاک ہے، کوئی دعویٰ کرے تو اس کا مطلب تو کچھ اور ہو گیا. کوئی اگر پاکیزگی کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کو برتر خیال کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو یعنی ایک دعویٰ کر رہا ہے. اور یہ تو وہ ایک آیت بھی ہے، مجھے کچھ یعنی اس کا مفہوم ایسا ہے کہ ان اللہ یعلم، کچھ ایسی آیت ہے اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے پر ہے اور کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے. انسان کو دیکھیں خلوص سے کوشش کرنی چاہیے. یہ تمام میرا کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، بلکہ دوڑنا چاہیے. اور اس میں پاکیزگی کا دعویٰ یا اپنی برتری کا دعویٰ یہ تو انسان کو یعنی زیب نہیں دیتا، زیب نہیں دیتا. یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے اللہ کے راستے پر ہے اور کون نہیں ہے، یا کس کی بظاہر یعنی ایک آدمی شریعت کے چند ظاہری تقاضوں کو پورا کر رہا ہوگا لیکن حقیقت میں اس کی نیت میں فتور ہوگا. یعنی اپنی شخصیت کو ایسا دکھا رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے شریعت کے مطابق داڑھی رکھی ہے، عمامہ باندھا ہوا ہے، یا جبہ و دستار ہے میرے، اور بس میں کوئی چیز ہوں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو بہرحال تو یہ چیز نہیں ہے. عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، عاجزی. اور پھر اگر آپ دعویٰ کرنے لگیں یا اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگیں تو یہ تو پھر اللہ پہ ایک قسم کا آپ نے یعنی بڑائی کا دعویٰ کر دیا. وہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے.
اور یہ گناہ کافی ہے انسان کے لیے، وَكَفَى بِهِ اسمًا مُبِينًا، یہ گناہ آپ کو لے ڈوبنے کے لیے کافی ہے کہ آپ اپنی برتری جو ہے ثابت کریں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کیا دیکھا ہے آپ نے کہ جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے، یؤمنون بالجبت، وہ جبت پر یقین رکھتے ہیں اور طاغوت پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں سے کہتے ہیں ہاؤلائے، یہ یعنی تم جو ہو، اہدا، تم زیادہ سیدھی راستے پر ہو ایمان والوں سے۔ خیر، شان نزول کے مطابق میں تھوڑا سا اس کا وہ کرتا ہوں۔ مدینے کے یہود ظاہر ہے کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور کدورت رکھتے تھے، ان کا ایک وفد گیا مشرکوں سے امداد کے لیے۔ کتاب میں ایسا واقعات لکھیں کہ اس میں کعب بن اشرف تھے، حی بن اخطب وغیرہ کہ مشرکوں، مکے کے مشرکوں سے، اور یہ آیت، یہ صورت بھی درمیانی عرصے کی ہے، تو ان کے پاس گئے مشرکوں سے کہ بھئی ہماری تم مدد کرو مسلمانوں کے خلاف۔ یہودیوں نے کہا، اتنے یعنی سخت دل تھے وہ، مشرکوں سے پیغمبر جو سید المرسلین ہیں ان کے خلاف مقابلے کے لیے۔ دیکھیں یہ بدبختی تو میں نہیں کہوں گا، سخت دلی کہوں گا، اتنے سخت دل ہو گئے، وہ دل سخت ہو گئے تھے کہ رسول پہ ایمان لانے کی بجائے مشرکوں سے امداد طلب کرنے گئے مکہ۔ وہاں جب بات چیت ہوئی تو کتب تفسیر میں لکھا ہے کہ مشرکوں نے کہا، پہلے تو کہا کہ بھئی تم تو وہاں یعنی ان کے ساتھ رہتے ہو اور ہمیں تم پر شک ہے، تم پہلے ہمارے بتوں کو سجدہ کرو تو ہمیں تمہارے خلوص کا پتہ چلے، تم جو ہمیں کہہ رہے ہو ہم تو یعنی شک میں ہیں، تم بتوں کو ہمارے سجدہ کرو۔ لہٰذا انہوں نے بتوں کو سجدہ کر لیا، سخت دل تو وہ تھے ہی۔ پھر کافروں نے ان سے پوچھا، یہ یہودیوں سے، کہ تمہاری جو یہ پیغمبر ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور تو یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تو یعنی وہ ہمیں بتوں کی ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں اور بتوں کو نہیں مانتے، باقی بتوں کو نہیں مانتے، ایک اللہ کو طرف دعوت دیتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر انہوں نے پھوٹ ڈال دی ہے اور ہم میں جو ہے فتنہ، یعنی معاشرے میں فتنہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو پھر یہودیوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہم تو کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی تمہارا یہ جو دین ہے یہ صحیح ہے، ان سے تمہارا دین صحیح ہے کیونکہ تم تو کعبے کے مجاور ہو۔ یہ بات چیت ہوئی، تو اسی لیے یعنی یہ آیت اسی تناظر میں ہے۔ اچھا، بہرحال یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا، لیکن اب دیکھیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی کتاب کا ایک حصہ، پورے عالم نہیں ہے، یعنی آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی ہماری طرح بعض لوگ ہیں تو وہ یعنی بظاہر دیندار لگتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں درباری ملا جو ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دربار میں جا کے پھر وہ بہت سے آپ نے مختلف جگہوں پہ دیکھا ہوگا، ایک ڈبہ پیر ہے، ایک دوسرا شخص گیا ہے تو اس کی تعریف اور تعریف میں زمین آسمان کے قلابے میں لا رہا ہے کہ یہ ولی الزماں ہیں اور یہ غوث عالم ہے اور یہ قطب عالم ہے وغیرہ وغیرہ،
اور وہ ہے ڈبہ پہ لوگ، یعنی زبان خلق پہ ان کا وہ ہے، یا صاحب اقتدار لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کو جو ہے ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ آج یعنی بہت سے ایسے ہیں درباری لوگ جو ہیں، درباری ملا جو ہیں، تو آپ کو بہت ایسے مل جائیں گے کہ بس ان کی تعریفیں، حکمرانوں کی تعریفیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعریف یا جو بھی ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تو ایمان والے جو ہیں، اللہ کے نزدیک جو شخص معزز ہے وہ دراصل اس کے یعنی وہ کسوٹی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن میں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں معزز وہ ہیں اللہ کے نزدیک جو زیادہ متقی ہیں۔ لیکن عام طور پہ آپ دیکھیں، میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا اور نہ میں انگلی کسی پہ رکھتا ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ یہاں یؤمنون بالجبت والطاغوت کی بات ہوئی ہے کہ ان کا اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ جبت کہتے ہیں یعنی کمزور ایمان کے مالک ہیں، یا ان کا جو طاغوتی قوتیں ہیں ان پر جبت، مثال کے طور پہ آپ کا وہم، اوہام پرستی جسے ہم کہتے ہیں، عام ہماری اردو کی کتابوں میں اوہام پرستی۔ دیکھو آج کوا بول رہا ہے، آج مہمان آئیں گے، یا بلی راستہ کاٹ گئی ہے، بس اب سفر بند کر دو، کالی بلی جو ہے تمہارا راستہ کاٹ گئی ہے، کتا راستہ کاٹ گیا ہے، یا اس طریقے سے، یعنی یہ مختلف اوہام پرستی یا دھاگا اور غیر شرعی تعویذ یا یعنی نجومیوں کی بات پہ یقین کر لینا۔ اور یہ پہلے تو ہمارے شہر میں بھی ہوتا تھا جب میں چھوٹا تھا نا، ایک طوطا فال جو ہے تو اس کا بھی ایک کاروبار تھا۔ ایک صاحب جو ہے بس سڑک پہ مختلف خطوط جو ہیں وہ یعنی انسان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے نا، مطلب میں سوچتا ہوں تو ہنسی آتی ہے ابھی بھی میں، تو یہ جبت میں شمار ہوتا ہے۔ وہ انسان بیٹھے ہوئے، یعنی میں تو بچہ تھا نا، اس وقت بچہ تھا، تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے، تو بس بیٹھ گیا اس کے پاس، میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں، سمجھ تو نہیں تھی، تو وہ بس مختلف خطوط تھے، وہ پنجرے میں سے پنجرے کا ڈھکنا کھولتا، طوطا آگے ایک خط نکال لیتا، تو اس پہ وہ لکھا ہوتا عام یعنی آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کو کوئی خوشخبری ملے گی، ایسے اوہم پرستی کی باتیں، یا آپ کل آپ سفر مت کرو، یا اس طرح مختلف باتیں جیسے کہ ہوتی ہیں۔ تو وہ اب تو خیر وہ طوطوں کا پتہ نہیں کہیں ہے کہ نہیں ہے، ہوگا، لیکن یہ اکثر یہاں پہ ہمارے یہاں جادو ٹونے، اس پہ ہم یقین رکھتے ہیں۔ میرے اپنے خاندان میں مطلب ایسے لوگ ہیں کہ وہ شک میں مبتلا ہیں کہ مجھ پہ کسی نے جادو کر لیا، میری اولاد نہیں ہو رہی، کسی نے کوئی بندش تو نہیں کر دی۔ تو یہ دیکھیں، اللہ پہ یقین جب نہ ہونا تو اس قسم کے آپ اوہام پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. جی ترجمہ سنا دیں. الم تر الی الذین یزکون انفسہم. کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، آپ دیکھیے کہ وہ اللہ پہ کیسے جھوٹا بہتان باندھتے ہیں. وکفا بہ اسما مبینا، اور ان کے عذاب کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصے کا علم دیا گیا ہے. یؤمنون بالجبت والطاغوت، اور پھر بھی وہ بتوں اور وہم اور شیطانی سرکش قوتوں پر یقین رکھتے ہیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں سے کہتے ہیں ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کہ وہ مسلمانوں کی نسبت زیادہ سیدھی راہ پر ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے تئیں پاکیزہ کہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا. دیکھو یہ خدا پر کیسا جھوٹ طوفان باندھتے ہیں، اور یہی گناہ سری کافی ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا ہے کہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کفار کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں کی نسبت سیدھے رستے پر ہیں. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.